بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں حکم تھا کہ حضا عورتوں، دو شیزوں اور پردہ والیوں کو عیدگاہ لے جائیں۔ ابن عون نے کہا کہ جہاں حدیث میں پردے والی شیزیں ہیں، البتہ حضا عورتیں مسلمانوں کی جماعت اور دعاؤں میں شریک ہوں اور نماز سے الگ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ ہی میں نحر اور ذبح کیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ عید کے دن نماز کے بعد خطبہ سنایا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرح کی نماز پڑھی اور ہماری طرح کی قربانی کی، اس کی قربانی درست ہوئی، لیکن جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ ذبح صرف گوشت کھانے کے لیے ہوگا۔ اس پر ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی، میں نے تو نماز کے لیے آنے سے پہلے قربانی کر لی۔ میں نے یہ سمجھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، اس لیے میں نے جلدی کی اور خود بھی کھایا اور گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال یہ گوشت کھانے کا ہوا، قربانی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک بکری کا سال بھر کا بچہ ہے، وہ 2 بکریوں کے گوشت سے زیادہ بہتر ہے، کیا میری طرف سے اس کی قربانی درست ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مگر تمہارے بعد کسی کی طرف سے ایسے بچے کی قربانی کافی نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ عید کے دن نماز پڑھا کر خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا، اسے دوبارہ قربانی کرنی ہوگی۔ اس پر انصار میں سے ایک صاحب اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غریب بھوکے پڑوسی ہیں، یا یوں کہوں کہ وہ محتاج ہیں، اس لیے میں نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا۔ البتہ میرے پاس 1 سال کی ایک پٹھیا ہے جو 2 بکریوں کے گوشت سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا، پھر قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہو تو اسے دوسرا جانور بدلے میں قربانی کرنا چاہیے، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح نہ کیا ہو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے، پھر دوسرے راستے بدل کر آتے۔ اس روایت کے مطابق یونس بن محمد نے فلیحہ سے کی، ان سے سعد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، لیکن جابر کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق نماز عید الفطر، نماز عید الاضحیٰ اور قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔